دوستو اس وقت اسکرین پر آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد اتنی زیادہ پرانی ہے کہ جس کا شاید آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ 629 عیسوی میں یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ظاہری طور پر 632 عیسوی میں اس دنیا کو الوداع کہا تھا، یعنی کیرل میں موجود بھارت دیش کی یہ پہلی مسجد پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ مسجد کسی مسلمان نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ یہ مسجد تو ایک ہندو راجا کے آرڈر سے بنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو بنوانے والا یہ ہندو راجا آخر تھا کون، اور اس نے یہ مسجد کیوں بنوائی تھی؟ اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب ہمیں جاننے کے لیے آج سے لگ بھگ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا سفر طے کر کے عرب کے شہر مدینہ پہنچ رہے تھے، اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہی ہمارے دیش بھارت کے ساؤتھ کے ایریے میں، یعنی آج جہاں پر کیرلا موجود ہے، یہیں پر چیرامن پیرومل نام کے ایک راجا کا راج ہوا کرتا تھا، جو لوگوں کی نظر میں بہت ہوشیار اور بہادر مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت راجا چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے۔ ایک دم سے راجا چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پر موجود اس چاند پر پڑی جو اچانک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، یعنی چاند بیچ میں سے آدھا ہو گیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل اس کرشمے کو اپنی حیرت بھری نگاہ سے ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر دو ٹکڑے ہوا چاند آپس میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر راجا چیرامن پیرومل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکا تھا، لیکن ان کے دل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکا نہیں بلکہ ایک سچ تھا۔ راجا چیرامن پیرومل کی وہ پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو اگلے دن راجا چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبھی جوتشوں اور ودوانوں کو بلانے کا آرڈر جاری کیا، اور انہوں نے سبھی ودوانوں کے سامنے اپنی رات والی اس گھٹنا کا ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رات جو میں نے دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن سبھی ودوان اور جوتش مل کر بھی راجا چیرامن پیرومل کی اس پہلی کا جواب نہ ڈھونڈ سکے، اور راجا چیرامن پیرومل کی یہ بے چینی پہلے کی طرح ہی برقرار رہی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں، عرب کے تاجر یعنی عرب کے بزنس مین بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی طرح ہی عرب کے لوگ بھی بھارت آ کر بھارت کے قیمتی اور مشہور مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے، اور اپنے عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے۔ لہٰذا جن دنوں راجا چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا، انہی دنوں عرب کا ایک بڑا قافلہ مالاوار کے تٹ پر پہنچا۔ یہ پورا قافلہ ہی بھارت میں ویاپار یعنی بزنس کے پرپس سے آیا تھا۔ راجا چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب سے آنے والے لوگوں کی دعوت کی۔ جب یہ سارے لوگ راجا چیرامن پیرومل کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو راجا چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کیا، اور انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے راجا چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے، اور یہ کرشمہ ہمارے ملک میں رہنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عرب ویاپاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجا چیرامن پیرومل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اب راجا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ راجا چیرامن پیرومل نے اپنا سارا راج پاٹ چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود ان عرب تاجر یعنی ویاپاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیے۔
عرب پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ راجہ چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے کہ جو ان کے من میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل کے من کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام دھرم قبول کر لیا۔ اسلام دھرم اپنانے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کچھ وقت تک تو عرب میں ہی رکے رہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تو انہیں بھارت کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ بھارت واپس آتے وقت راجہ چیرامن پیرومل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی اور بھی صحابی موجود تھے۔ یہ سبھی لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالاوار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی، لیکن اتہاسکار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجہ چیرامن پیرومل راستہ میں ہی بیمار ہو گئے۔ راجہ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ بھارت دیش واپس نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اسے کوڈنگلور کے راجہ کی طرف روانہ کر دیا، اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے سبھی دوست یعنی مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو بھارت دیش واپس پہنچنے والے ہیں، تم ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوستو، راجہ چیرامن پیرومل تو راستہ میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ گئے تھے۔ کوڈنگلور کے راجہ نے بھی خط میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق مالک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی، اور یہی وہ راجہ تھا کہ جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا، جس مسجد کو مالک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا، اور اس مسجد کو نام دیا گیا تھا چیرامن جامع مسجد، اور خوش قسمتی سے آج بھی اس مسجد کا یہی نام ہے، یعنی اس مسجد کا نام ہی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دوستو، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ ماننا ہوگا کہ شاید یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتہاس کی وہ سچی گھٹنا ہے کہ جسے تبری اور فرشتہ جیسے بڑے بڑے اتہاسکاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے اس گھٹنا کو سچا مانا ہے۔ اور اس کہانی کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیرلا میں کھڑی یہ مسجد ہے، جس پر آج بھی چیرامن مسجد لکھا ہوا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔